جعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے۔ وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زورا جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات علم گزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحاد، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی علم میں ہونا چاہیے، یہ اکثر ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو موجودہ ایک زمانہ چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا ہے، اور علم کو پھیلانے کا ایک سب سے بڑا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ بعض لوگ اب بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر علم حاصل نہیں کرتے بلکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہی علماء کی گفتگو کو سن لیتے ہیں۔ تو ہمارا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خلوص نیت کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع سخن ہے، جس موضوع کے اوپر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا دورہ خلافت اور ان کے مزار کی جو حالیہ کے اندر اپنا بے حرمتی کی گئی، اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے؟ تو آپ ذرا توجہ رکھیے گا میری طرف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے 8واں خلیفہ کہا اور بعض نے 5واں خلیفہ کہا، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دورہ خلافت کے اندر عدل اور انصاف سے زمین بھر گئی تھی، اور آپ کے دورہ خلافت کے اندر کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا موجود نہیں تھا۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے ہیں، یعنی آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ کی جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی تھیں، آپ کی والدہ محترمہ ہے، یعنی کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ طریقہ کار دیکھیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی یہ زندگی کا ایک معمول رہا ہے کہ آپ حاکم وقت بھی تھے اور لوگوں کی خبر گیری بھی رکھا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تھک کر بیٹھ گئے۔ اب جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اس گھر میں سے آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز کیا تھی کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج بھینسوں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا سا دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو بیٹی آگے سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ خلیفہ وقت نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے؟ تو صاحبزادی کہنے لگی کہ بات یہ ہے
کہ اس وقت خلیفہ کون دیکھ رہا ہے، اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آگے سے وہ بیٹی کہنے لگی اگر خلیفہ وقت عمر نہیں سن رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹی کی جو جملہ اس قدر پسند آیا کہ اپنے غلام سے کہنے لگے کہ معلوم کرو کہ یہاں پر رہتا کون ہے اور مجھے صبح اس حوالے سے خبر گیری کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آپ کے غلام نے آ کر کہا کہ وہاں پر ایک بیوہ اور اس کی ایک بچی رہتی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی کون ہے کہ جو فلاں بچی سے نکاح کرے گا؟ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تو 2 صاحبزادے کہنے لگے حضور والا ہماری تو شادی ہو چکی ہے۔ ایک صاحبزادے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے ابا جان جہاں آپ کی رضامندی ہے میں وہاں پر جو ہے وہ اپنا نکاح کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس گھر کے اندر بھیجا، کہا میں اس بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی بھی کیا قسمت تھی، ان کا بھی کیا انداز تھا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ عمر کے گھرانے کے اندر سے غریب اور بیوہ جو ہے یتیم بچی کا رشتہ آ جائے، ان کے تو بارے نیارے نہ ہو جائیں، ان کا دل خوشی سے کیوں نہ مسرت ہو جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کا نکاح جس بیٹی سے کیا، اللہ نے ان دونوں کے ہاں ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یعنی اگر ایسے کارنامے سیدنا عمر بن خطاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے کہ ماں بھی اتنی پارساز، باپ بھی اتنا نیک اور متقی، پھر اللہ رب العزت ایسے ماں باپ کو اولاد بھی عمر بن عبدالعزیز جیسی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کون عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی اللہ نے مومن کو یہ فراست عطا کی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ اللہ نے مومن کو فراست عطا کی ہے۔ تو سیدنا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میری نسل کے اندر سے ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جو روئے زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ تو سیدنا وہ کون تھے؟ وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اور آپ کا عالم کیا ہے؟ متقی پرہیزگار، روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرنے والے ہیں، روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور روزانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو کھول کر پڑھ لیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم نے تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا اور دیگر کاموں کے اندر زیادہ وقت کو صرف کیا ہوا ہے۔ تو وہ حاکم وقت بھی ہو کر 10 سپاروں کی تلاوت کرے، اور حاکم وقت ہو کر وقت اتنا یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا مصروف ترین ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں روزانہ جو ہے وہ 10,000 مرتبہ درود شریف بھی بھیجے، درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کرے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سید زادے تھے، وہ بڑے مالی حوالے سے بڑے کمزور تھے، تو بیٹیاں ان کی 4 سے 5 تھیں۔ تو ایک دن اسی اسنا کے اندر سوئے تو قسمت جاگ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیدار سے آپ نے ان سید زادوں کو مستفیض فرمایا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں 5 ہیں اور ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کھا نہیں سکتے، کیونکہ سید زادے صدقہ اور خیرات کے مستحق نہیں ہوتے، تو کیا کیا جائے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ ایک عمر شخص کا بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اپنی یہ تکلیف بات بیان کرو، اور اسے یہ کہنا، وہ پوچھے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں مجھے اسی نے بھیجا ہے، لیکن ایک دن آپ نے مجھے 3,000 کم درود پاک پڑھا، اب اس کا جو ہے وہ فدیہ آپ کو 500 دینار
دینا پڑیں گے مجھے۔ وہ سید زادے کہتے ہیں کہ میں پہنچا، عمر بن عبدالعزیز کا پوچھتا رہا، مدینہ طیبہ پہنچا تو میں نے کہا بھئی عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو کہا جی عمر بن عبدالعزیز تو ہمارے خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں۔ کہا کہاں پر ہیں؟ کہتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی عام سا بندہ ہوگا، کوئی عام سا جو ہے وہ ایک شخص موجود ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے، جس کی طرف۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تاج پہنا ہوا ہے، بہترین جبہ پہنا ہوا ہے۔ تو آ کر کہنے لگا یہ ہمارے خلیفہ وقت ہے اور ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ وہ بندہ آ کر کہنے لگا کہ اب اتنی شان و شوکت، خلیفہ وقت اور اس سے بات کرنا۔ اس نے کہا حضور والا مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اجازت ہے آ جائیں۔ تو کان میں آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس ذات کی طرف آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم چونک نہیں جاتا بندہ، یہ بات کون سی کر دی اور پھر یہ بات کس نے کی؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مخاطب ہونے لگے کہ اس عمل کا تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہ میں عمل کرتا ہوں، یعنی کسی کو خبر بھی نہیں۔ کہا حضور مجھے اسی نے بھیجا ہے اور مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کیا جائے اور مجھے 500 دینار دیے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ المختصر اس بندے کو لے کر جاتے ہیں اپنے عالی شان مکان کے اندر، بڑا خوبصورت مکان، لیکن جس وقت اندر داخل ہوتے ہیں تو بالکل ایک جس طرح فقیرانہ زندگی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح گھر۔ تو آپ فرماتے حضور باہر سے تو بڑا شان و شوکت والا، اندر سے کہ یہ کیا حال ہے؟ کہا یہی میری اصلیت ہے۔ آپ جب جاتے ہیں جو جبہ اتارتے ہیں تو وہی پیوند لگے ہوئے کرتا پہنا ہوتا ہے، جب تاج اتارتے ہیں تو اندر وہی کھجور کی چھال کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے۔ کہا یہ کیا؟ کہا اگر یہ نہ پہنوں تو پھر لوگوں میں عدل اور انصاف کس طرح سے میں کروں؟ اصل حقیقت میری یہی ہے، اور یہ 500 دینار جو میری اپنی ذاتی جو ہے وہ میں نے مزدوری کر کے یہ چھال بنا بنا کر جو میں نے بیچی ہے، یہ وہی 500 دینار میں نے اکٹھے کیے تھے اور میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ میں اس کو اس راہ میں خرچ کروں گا جس میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ راضی ہوگا۔ کہا آج یہ میں 500 دینار جو ہے وہ آپ کو تحفہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، متقی پرہیزگار اس قدر کہ اللہ اکبر کہ آپ کا ثانی بھی موجود نہ ہو، اور اگر خلافت منصب پر ہوں تو پھر عدل اور انصاف کو ایسا قائم و دائم کر دیں کہ آپ علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی عام کافر لوگ بھی دینا شروع کر دیں۔ آپ اپنے زمانے کے اندر غیر مسلموں سے جزیہ لینا ختم کر دیا۔ جزیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلامی سلطنت ہو اور اس میں غیر مسلم لوگ رہتے ہوں تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکس کو ختم کر دیا۔ اب بظاہر تو بڑی جو ہے وہ ایک مجبوری بنی کہ کس طرح سے نظام کو چلایا جائے، لیکن قربان سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کہ آپ کے اس عمل سے کئی ہزار کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، کئی ہزار مسلمان جو اپنا کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے۔ آج یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج ان کا تذکرہ کرنے کا جو ہے وہ وجہ کیا تھی؟ وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حال ہی کے اندر آپ کے مزار پر انوار پر چند ایسے عناصر جن کے دلوں میں بغض صحابہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ لوگ چند ایسے عناصر آپ کے مزار پر انوار پر پہنچے اور جا کر انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی قبر مبارک کو شہید کیا، آپ کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی۔ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، کبھی آپ کسی قبر کے اوپر پیر بھی رکھتے ہیں؟ ہوا ہے کبھی؟ ہٹ ہٹ کر چلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے یہاں پر کسی مسلمان کی قبر ہے، کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ہمارا پاؤں اس کے اوپر نہ آ جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، فرمایا قبر والے کو اس طرح اذیت ہوتی ہے، قبر والے کو اس طرح اذیت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے افراد بھی ہمارے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو اہل اللہ لوگ، اللہ والے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔
میں کہتا ہوں ایسے لوگ مسلمان ہونے کے حقدار نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رسول ہیں، آپ کے والد ماجد خلیفہ وقت تھے، گورنر کے جو ہے وہ حاکم تھے۔ بارہا مرتبہ آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی پرورش اپنے پاس کروں اور بہترین انداز سے کروں کیونکہ میرے پاس مال و ثروت موجود ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں آپ نے کہا کہ نہیں، میں مسجد نبوی میں رہوں گا۔ کیوں رہوں گا؟ کہ یہاں پر کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں اور میں ان صحابہ کے پاس بیٹھ کر درس تلمذ حاصل کروں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمائے یہاں پر کبیر صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوئی ہے، میں ان سے علم دین حاصل کروں گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہی عمر بن عبدالعزیز جس وقت خلیفہ وقت بنتے ہیں تو ہر فیصلہ علماء کی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، تاکہ ہر فیصلہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی فیصلہ شریعت سے ہٹ کر ہو جائے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ درپیش ہوا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس مسئلے کو صحابی رسول حضرت سعید بن مسیب سے پوچھ کر آؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ آپ صحابی رسول ہیں، لیکن آپ کی یہ زندگی کا معمول تھا کہ آپ کبھی بھی حاکم وقت کے دربار پر نہیں گئے، آپ عمراء کی محفلوں کو بڑا ناپسند سمجھتے تھے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میرے تعلق اور روابط ہوں، آپ اس چیز کو بڑا ناپسند فرماتے تھے۔ عالم دین تھے آپ، علم رکھنے والے تھے۔ تو جس وقت آ کر حاکم وقت کے غلام نے آ کر یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو سوال ہے اور اس سوال کا جواب عطا فرما دے، کہا جی آپ کو حاکم وقت یاد کر رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، آپ حالانکہ حاکم وقت اور عمراء کی محفل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ اٹھ کھڑے ہوئے اس وجہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز علماء سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ بظاہر تو یہ بندہ جو ہے حاکم وقت ہے، لیکن اندر سے فقیرانہ زندگی ہے اس کی۔ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، کہا حضور آپ خود کیوں تشریف لائے؟ بندہ نواز کو حکم دیتے یہ بندہ خود تمہارے پاس حاضر ہوتا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے غلام نے کہا نہیں، میں نے تو سے یہ کہا تھا کہ اس سوال کا جواب ان سے پوچھ کر آؤ، یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو میرے پاس آؤ، میری کیا مجال کہ میں آپ کو حکم کروں کہ آپ میرے پاس ہیں، بندہ ناچیز آپ کے دربار پر آپ کے جو ہے وہ گھر پر حاضر ہوگا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علماء سے اس قدر پیار کرنے والے، اور آج چند عناصر ایسے اٹھ کر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی بے حرمتی کی، آپ کی اہلیہ محترمہ کے مزار کی بے حرمتی کی۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سامنے سے وقار کھول کے رکھیں اپنی آنکھوں کو اور دیکھا کریں کہ کون اسلامی دائرے کے اندر ہے، جو تھوڑا سا ہٹ کر ہو اسلام کے دائرے سے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ صحابی تابعی رسول ان کے مزار پر انوار کی بے حرمتی بھی کریں اور ان کے جسد خاکی کی جو ہے وہ تذلیل بھی کریں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل ترین مذمت ہیں، لعنتی افراد ہیں کہ جو اہل اللہ کے مزارات پر اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، اللہ والوں کے مزارات پر اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ہم سب اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کہیں ذرا سارے مذمت کرتے ہیں ہم اس چیز کی، کم سے کم ہم یہ تو ہو نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرہ سے بالکل خارج ہیں، کہ جو تابعی رسول حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار تو چلتا آیا ہے، بڑے بڑے ہمارے ایسے صحابہ ہیں جن کے مزارات کو شہید کر دیا گیا، جن کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ جس وقت وہ قومیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا آپ، وہ قومیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں جو اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں۔
جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہے وہ قوم کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی، کبھی بھی جو ہے وہ تذلیل کا باعث نہیں بنتی وہ قومیں جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں، اور جو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ قومیں بڑی جلدی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ یہ جو افراد جس میں یہ شامل ہوئے اس عمل کے اندر، اللہ رب العزت ان سب کو نیست و نابود فرمائے اور ہمیں اہل اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔